السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹی وی۔ ایک بادشاہ کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ کافی دن علاج کرانے کے باوجود جب اسے آرام نہ آیا تو طبیبوں نے صلاح مشورہ کر کے کہا اس بیماری کا علاج صرف انسان کے پتے سے کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی ایسے انسان کے پتے سے جس میں یہ خاص نشانیاں موجود ہوں۔ یہ کہہ کر حکیموں نے وہ نشانیاں بتائیں اور بادشاہ نے حکم دیا کہ شاہی پیادے سارے ملک میں پھر کر تلاش کریں اور جس شخص میں یہ نشانیاں ہوں اسے لے آئیں۔ پیادوں نے فوراً تلاش شروع کر دی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ساری نشانیاں ایک غریب کسان کے بیٹے میں مل گئی۔ پیادے نے کسان کو ساری بات بتائی کہ بادشاہ کے علاج کے لیے تیرے بیٹے کے پتے کی ضرورت ہے، اسے ہمارے ساتھ بھیج دے، اس کے بدلے جتنا چاہے روپیہ لے لے۔ کسان بہت غریب تھا، ڈھیر سارا روپیہ ملنے کی بات سن کر وہ اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ سپاہی اس کے بیٹے کو لے جائیں۔ چنانچہ وہ اس سے بادشاہ کے پاس لے آئے۔ خاص نشانیوں والا لڑکا مل گیا تو اب قاضی سے پوچھا گیا کہ اسے قتل کر کے اس کے جسم سے پتا نکالنا جائز ہوگا یا نہیں۔ قاضی صاحب نے فتویٰ دیا کہ بادشاہ کی جان بچانے کے لیے ایک جان کو قربان کرنا جائز ہے۔ قاضی کے فتوے کے بعد لڑکے کو جلاد کے حوالے کر دیا گیا کہ وہ اسے قتل کر کے اس کا پتا نکال لے۔ لڑکا بالکل بے بس تھا، وہ اپنے قتل کی تیاریاں دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا، زبان سے کچھ نہ کہہ سکتا تھا۔ لیکن جب وہ جلاد تلوار لے کر اس کے سر پر کھڑا ہوا گیا تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بادشاہ خود اس جگہ موجود تھا۔ اس نے اسے مسکراہٹتے ہوئے دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ جلاد کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ کر تو بڑے بڑے بہادر خوف سے کانپنے لگتے ہیں۔ اس نے جلاد کو رکنے کا اشارہ کر کے لڑکے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا، لڑکی یہ تو بتا اس وقت مسکرانے کا کون سا موقع تھا؟ لڑکے نے فوراً جواب دیا، حضور والا، دنیا میں انسان کا سب سے بڑا سہارا اس کے ماں باپ ہوتے، لیکن میں نے دیکھا کہ ماں باپ نے روپے کے لالچ میں مجھے حضور کے سپرد کر دیا۔ ماں باپ کے بعد دوسرا سہارا انصاف کرنے والا قاضی اور بادشاہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی ظالم کسی کو ستائے تو وہ اسے روکیں، لیکن قاضی اور بادشاہ نے بھی میرے ساتھ انصاف نہ کیا۔ اب میرا آخری سہارا خدا کی ذات تھی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ جلاد ننگی تلوار لے کر میرے سر پر پہنچ گیا اور خدا کا انصاف بھی ظاہر نہیں ہو رہا۔ بس یہ بات سوچ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ لڑکے کی یہ بات سنی تو بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے حکم دیا کہ لڑکے کو چھوڑ دو، ہم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ ہماری جان بچانے کے لیے ایک بے گناہ کی جان لی جائے۔ لڑکے کو اس وقت چھوڑ دیا گیا۔ بادشاہ نے اسے ایک قیمتی تحائف دے کر رخصت کیا۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت سے بادشاہ کی بیماری ہٹنی شروع ہو گئی اور چند دن میں ہی وہ بالکل تندرست ہو گیا۔